الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف، تحمید، کبریائی، عظمت کے کلمات اللہ جل جلالہ کی بابرکت عظیم ذات کے لیے لکھو کھا کروڑ ہا
انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہادی کل ختم الرسل رہبر سبل شفیع المذنبین رحمت للعالمین پوری کائنات کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مقدس ذات پر دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور یہ پتہ بھی نہیں کسی انسان کو کہ اس کی زندگی کب ختم ہو جائے، یہ سانس کی ڈور کب ٹوٹ جائے۔ دعا کریں جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں آئے، نیکی کی کرتے وقت آئے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آئے۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے پوری دنیا کسی انسان کی مخالفت پہ اتر آتی ہے لیکن اللہ پھر بھی اس کو عزت سے نوازتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لوگوں نے آپ کی کتنی مخالفت نہیں کی، کس قدر آپ کو پریشان نہیں کیا، کتنے الزامات آپ پہ نہیں لگائے، لیکن کائنات کے خالق و مالک نے اعلان کیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم رہتی دنیا تک آپ کے تذکرے کو زندہ رکھیں گے، بلندی اور عظمت عطا فرمائیں گے۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے مخالفت کرنے والوں کے نام مٹ گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دشمن کے دلوں میں بھی زندہ ہے۔ مولانا شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اُند ایک کا کلڑی جان سی اُدا دشمن سارا جہان سی، سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیں تے سارے جہان تے چھا گیا۔ عزت اللہ دینے والا ہے، اور اگر دنیا کے لوگ مل کے بھی کسی انسان کو عزت دینا چاہیں، جب اللہ اس کو ذلیل کرنے پہ آئے تو ایک چرواہے کے ہاتھوں پہ اس کی گردن کٹوا کے اس کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ ابو جہل کو لوگ مکہ کے اندر ابو الحکم کہتے تھے، عقل کا باپ ہے، اس سے آگے تو عقل کسی کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت عطا کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، عزت ایمان والوں کی ہے، لیکن منافقین اس بات کو سمجھتے نہیں۔ دنیا کے اندر ہمارے عزت کے معیار الگ الگ ہیں۔ کسی انسان کے نزدیک وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے بڑی دولت مل جائے گی، بڑی گاڑی ہوگی، بڑی کوٹھی ہوگی، بنگلہ ہوگا، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑا عہدہ آ جائے، آفیسری مل جائے، بڑا پروٹوکول مل جائے تو میرے پاس عزت آ جائے گی۔ کسی نے عزت کا معیار اپنی شہرت کے اندر رکھا ہے، وہ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں،
لیکن قیامت والے دن عزت کا معیار کیا ہے؟ قیامت والے دن عزت کا سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو باقی لوگوں سے خیر میں انفرادیت عطا کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے جو ہستی اپنی قبر سے اٹھے گی وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں میری قبر مبارک پھٹے گی اور میں پہلے اس سے نکلوں گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سور پھونکا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں جب سب سے پہلے اٹھوں گا نا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام میرے سے پہلے کھڑے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا ان پہ یہ مدہوشی، یہ غشی ان پہ طاری نہیں ہوئی یا اللہ نے ان کو پہلے میرے سے اٹھا لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ لوگوں کو حلے عطا فرمائے گا، خوبصورت لباس دے گا۔ سب سے پہلا لباس جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو دیا جائے گا، ان کو پہنایا جائے گا۔ انفرادیت ہے، دنیا کی کوئی ہستی، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی ولی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے سفارش کون کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اللہ کچھ لوگوں کو بلائے گا بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا، یہ اعزاز ہے، عزت ہے۔ کچھ خوش نصیبوں کو اللہ اپنے پاس بلائے گا، اللہ ان سے پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیے تھے یا اللہ کیے تھے؟ فرمایا جاؤ میں نے پردے میں رکھ کے راز کی باتیں راز میں رہنے دی، تمہیں جنت عطا فرما دی۔ عزت کی بات ہے۔ قیامت والے دن اللہ عزت کا یوں بھی تاج سر پہ پہنائے گا کہ میرے بندے کی نیکیاں دیکھو، نیکی کوئی نہیں ملتی۔ فرمایا کوئی ایک ہی تلاش کر کے دے دو، چھوٹی سی پرچی پہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، فرشتے پیش کر دیں گے، اللہ اس کلمے کی بنیاد پہ بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بھی عزت کی بات ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، لیکن ہر بندہ آپ کی سفارش کا حقدار نہیں ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام جو آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے گا، گناہ ہوتے رہے، غلطیاں ہوتی رہیں، لیکن معافیاں مانگتا رہا، شرمندگی کا اظہار کرتا رہا، اللہ کے رسول اس کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ بھی اعزاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو کون سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے قیامت والے دن اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ نیک اعمال کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید اس بات کا اعلان کرتا ہے من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ مرد ہے یا عورت ہے، مومن ہے، شرطیں دو ہیں، کوئی بھی ہو، کسی خاندان قوم قبیلے سے اس کا تعلق ہو، چھوٹا ہے بڑا ہے، دو شرطیں اس کے اندر موجود ہوں، دو صفات اس کے پاس ہوں، دل میں ایمان ہو اور اپنے اعضاء سے نیک اعمال کرتا نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اس کے اعمال تو بہت تھوڑے ہوں گے، میں اجر کئی گنا زیادہ عطا فرماؤں گا اور پاکیزہ زندگی عطا کر دوں گا۔ یہ پاکیزہ زندگی کا مل جانا یہ بھی عزت کی بات ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو بندہ نیکی کرتا ہے نا اللہ اسے بہتر عطا کرے گا۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ قیامت والے دن کی گھبراہٹ سے ان بندوں کو محفوظ فرما لے گا۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوگی، پریشانی کیا ساری کوئی نہیں، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، رب نفسی کے پکارے چل رہے ہیں،
اور آوازیں آتی ہیں اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، حتیٰ کہ کہنے والا یہ بھی کہے گا اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، کڑیل جوان ہیں، میرے 10 کے 10 بیٹے لے کے جہنم میں ڈال دے، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ لوگ یہ بھی کہتے نظر آئیں گے، لیکن یہ نیک اعمال کرنے والے، اپنے رب کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے والے، قیامت کا دن ہوگا اللہ ان کے دل کی دھڑکن بھی تیز نہیں ہونے دے گا، اس قدر ان کو اعزاز عطا فرمائے گا۔ خوف، پریشانی، غم، رنج و الم سب ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ نیکیوں والے بھی پریشان ہوں گے، کئی نیکیاں کرنے والے کہ کاش میں نیکیاں اور بھی کر لیتا۔ مثلا میں مثال دے دیتا ہوں، آپ احباب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قیامت کا دن ہوگا، ہمارے جیسے کئی اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ میں جمعے کے لیے آیا تو تھا، ثواب تو میں نے پایا، لیکن جلدی کیوں نہیں آیا، میں پہلی صف میں کیوں نہیں بیٹھا آگے، میں نے پہلی گھڑی کا ثواب کیوں نہیں لیا۔ اللہ اکبر، یہ پریشانیاں ہوں گی، لیکن جو پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ نیک اعمال کرنے والے، اللہ ان کو ہر قسم کی بڑھاہٹ سے محفوظ فرما لے گا۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، اللہ ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ بلکہ اگر حدیث کے الفاظ پہ غور کیا جائے نا تو حدیث کے الفاظ ہیں یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن رب کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنا سایہ دے گا، اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا 7 قسم کے لوگوں کو۔ یہ اعزاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، تکریم کی بات ہے، اللہ قیامت والے دن اپنے ان بندوں کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں شریک فرما لے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سب سے پہلے وہ بندہ امام عادل، وہ بندہ جو عدل کرنے والا حکمران ہے، قاضی ہے، جج ہے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، ہدایت عطا فرما دے ہمارے ججز کو۔ اس طرح لگتا تو نہیں کہ ان میں سے کوئی جنت میں بھی چلا جائے، لیکن اللہ نے لے کے جانا ہے، اللہ لے جائے، سب کو لے جائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور دوسرے نمبر پہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے عالم میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، جوانی کے عالم میں پاکیزگی کی زندگی گزارنے والا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، جوانی ہے، صحت ہے، خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے، اختیارات ہے، موقع موجود ہے، کمرے بند ہیں، دروازوں کے تالے لگے ہوئے ہیں، اور دعوت نظارہ دینے والی، خود اختیارات کی مالک، خاتون اول وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن زبان سے ایک ہی لفظ آیا تھا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس کام سے پناہ چاہتا ہوں، وہ تو میرا رب ہے، اس نے مجھے کتنی پیاری زندگی عطا فرما دی ہے۔ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا اور گناہ سے بچ گئے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو نوجوان آج بھی کردار یوسفی اختیار کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو اعزاز دے گا، پوری دنیا کے سامنے بلا کے اللہ اس کو عزت دے گا، اور عزت یہ ملے گی اللہ اپنے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، بیٹا آپ اٹھ کے ادھر آ جائیں، میں بار بار دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ سے کہہ رہا ہوں، جمعے کے خطبے کا احترام ہوتا ہے، ادھر سے اٹھیں، ادھر سے اٹھیں، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، شاباش، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ کچھ چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن بار بار جب دیکھیں وہی چیز تو پھر اصلاح بھی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ انسان کہ جس کا دل اللہ کی گھر، اللہ کی مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مسجد کے سوا اس کا دل لگتا ہی نہیں، مسجد میں آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کو آرام ملتا ہے۔ ہماری تو مصروفیات نے ہمارا بیڑا ہی غرق کر دیا، ہماری تو افراتفری نے
ہمیں رب کی یاد سے غافل کر دیا۔ مسجد میں آئیں گے تو گھڑی کا ٹائم دیکھتے ہوئے آئیں گے، اچھا ابھی 1 منٹ رہتا، کوئی نہیں چلے ہی جائیں گے نا، اور سلام بعد میں پھرتا ہے، ہماری اٹھنے کی تیاری پہلے ہوتی ہے، پہلے سے حساب لگا کے بیٹھے ہوتے میں نے کیسے بھاگنا، جوتا پہننا، فلاں کام کرنا جاتے ہوئے۔ لیکن جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا، بیٹھا ہوا ہے، اور اسلاف کی یہ ان کی صفت تھی، عادت تھی اسلاف کی، مسجد کے اندر ٹائم دیا کرتے تھے، روحانیت ملتی ہے، دل کو پاکیزگی ملتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ ایسے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے، ذکر اذکار کرتے رہتے، نفل و نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ اس پاکیزہ جگہ پہ بیٹھنے کا بھی قصر ہے، اس کی بھی ایک برکت ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ اور ہم نے تو وہ کام جو مسجد کے اندر کرنے والے تھے اس کے لیے بھی الگ سے جگہ بنا لی تاکہ ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کریں اور دل کھول کے رب کو، اللہ کی حدوں کو پامال کریں۔ ہم نے جو کام مسجد میں کرنے والے تھے، نکاح جیسے کام، ہم نے وہ بھی شادی حالوں میں رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں یہ کام ہونا چاہیے اور کوشش کریں یہ ٹرینڈ بن جائے۔ یہ پچھلے دنوں ابھی ایک نکاح اس مسجد میں ہوا، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے۔ کاش ہمارے ہاں یہ ماحول پیدا ہو جائے، بھئی مسجد میں جو آئے گا وضو کر کے آئے گا، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے گا، دعا میں شریک ہوگا، اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر وعافیہ۔ جب اس کی زبان سے تقدس کی حالت میں پاکیزہ جگہ پہ بیٹھ کے طہارت کے انداز میں اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، کائنات کا رب اس کو قبول کرے گا۔ اور وہاں پہ ڈول ڈمکے بھی چل رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کی بغیرتی بھی ہوتی ہے، اور سروں سے کپڑے اترے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ دعا بھی ہو رہی ہے، دعا کا اثر کیا نکلے گا؟ پھر جاتے ہی پھر وہ دہنگا مشتی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کل ہی شادی ہوئی تھی، آج بھی کام خراب ہو گیا۔ اللہ برکت کے تو دروازے ہم نے خود بند کر دیے، عزتوں سے ہم نے خود اپنے آپ کو موڑ لیا۔ اور چوتھے نمبر پہ رسول اللہ فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ 2 بندے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن محبت کا معیار کیا ہے؟ حسن و جمال نہیں، محبت کا معیار کسی کا عہدہ نہیں، محبت کا معیار کسی کا پروٹوکول نہیں، محبت کا معیار کسی کا خاندانی حسب و نسب نہیں، محبت کا معیار کیا ہے؟ نیکی اور تقوی ہے۔ مجھے اس بندے سے محبت ہے کیونکہ وہ نیک ہے اور وہ میرے سے محبت کرتا ہے کہ اسے مجھے میرے اندر نیکی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب تک دونوں کی محبت قائم رہتی ہے نا، نیکی کی بنیاد پر قائم رہتی ہے۔ جب دونوں کی محبت ٹوٹتی ہے تو نیکی کی بنیاد پہ ٹوٹتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو سمجھتا تھا بڑا نیک ہے، لیکن اس کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں، اس کو میں نے سمجھایا ہے، اس کی میں نے تربیت کی ہے، یہ باز نہیں آیا گناہوں سے، اب میری محبت اس کے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ رب اس سے ناراض ہے، میں بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ کبھی ہم بھی اپنی محبتوں کا معیار یہ بنا لیں، اور ایسے لوگوں کو پتہ اللہ کیسی عزت عطا فرمائے گا، کیسی اللہ شان دے گا، چونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے، اللہ قیامت والے دن اعزاز کیسے عطا فرمائے گا، عزت کیسے دے گا، کن لوگوں کو عطا کرے گا۔ پوری انسانیت سامنے موجود ہے، کائنات کے خالق و مالک اپنے جلال میں ہیں، اتنے جلال میں کوئی نبی بھی رب کے سامنے جا کے گفتگو نہیں کر سکتا، اللہ اتنے جلال میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس عالم میں اعلان کریں گے این المتحابون فیہ المتجالسون فیہ المتباغضون فیہ۔ لوگوں دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے، وہ محبت کرتے تھے میری وجہ سے، ان کے بغض، ان کی نفرتیں، عداوتیں میری وجہ سے، ان کی مجلسیں میری وجہ سے، ان کی جدائیاں میری وجہ سے۔ لوگوں آج وہ کہاں پہ ہیں؟ چند لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارا حساب ہی کوئی نہیں ہونا۔ کبھی رب کے لیے، کبھی نیکی کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ کبھی اللہ والوں کو ملنے کے لیے چلے جایا کریں کہ جی آپ کو ملنے کو دل چاہتا تھا، دعائیں لینا تھی میں نے، ان کی زیارت کے لیے چلے جایا کریں۔ کبھی کسی نیک انسان کو اپنے گھر میں دعوت دے لیں، اس سے دعا کروا لیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ، منہج کتنا پیارا طریقہ تھا۔
صحابہ کرام اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا کرتے، اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کرتے، اللہ کے رسول یہاں پہ آپ نماز کی 2 رکعت پڑھ دیں، ہم نے جب نوافل پڑھنے ہوگے یہیں پہ پڑھا کریں گے۔ صحابہ کرام اپنے گھر میں کھانا تیار کرتے اور پھر اپنے بچوں کو بھیجتے، خود آپ جاتے چل کے اللہ کے رسول کو جا کے درخواست پیش کرتے، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ کبھی آپ بھی علماء سے محبت کریں، کبھی آپ بھی نیک لوگوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ ایسا اظہار کریں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیا کرتے لاکے، لہٰذا نیک لوگوں کے ساتھ محبت قیامت کے دن اعزاز کی بات ہوگی۔ اور 5ویں نمبر پہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ بندہ ہے اللہ اس کو بھی اپنا سایہ عطا فرمائے گا، ایک عورت خوبصورت حسن و جمال والی، حسب نسب والی، اعلیٰ خاندان کی عورت ہے، سامنے نوجوان کھڑا ہے، اس نوجوان سے کہتی ہے آؤ برائی کے لیے آج کی رات میرے پاس گزارو آ کے، لیکن یہ نوجوان کہتا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو اپنا سایہ عطا فرما دے گا۔ شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے ایک علاقے کا واقعہ نقل کیا۔ ایک آدمی تھا، بڑے پرانے دور کی بات ہے، نوجوان اپنے ساتھی کو ملنے کے لیے چلا گیا، جب دوست کے پاس پہنچا سفر کر کے تو پتہ چلا کہ میرا دوست ساتھ والی بستی میں گیا ہوا ہے کسی کام کی غرض سے۔ اب پیدل سفر ہوتے تھے اور یہ ذرائع مواصلات ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے ذرائع اتنے ہوتے نہیں تھے، شام کا ٹائم ہو گیا، سوچا چلو رک جاتا ہوں، دوست رات کو آ جائے گا۔ بیوی نے بھی کہا کہ شام کو واپس اس نے آنا ہے، انتظار کرتے رہے، رات اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ معاف کرنے کے بہانے بھی تو تلاش کرتا ہے نا، رات کا کرنا ایسا ہوا، رات کو اندھیری آ گئی، بادل چھا گئے، بارش تیز، طوفان چل گیا، وہ نوجوان جس کا گھر تھا وہ اپنے گھر نہ پہنچ سکا۔ اب یہ جو مہمان ہے نا، مہمان اس گھر میں ٹھہرا ہوا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، رات کو بیوی کی نیت میں فطور آ گیا، وہ جب آئی نا اپنی بری نیت لے کے، اس نوجوان نے جلتے چراغ کے اوپر یوں اپنی انگلی کر دی، جب انگلی کو آگ کی تپش پہنچی نا تو کہنے لگا اس چھوٹے سے چراغ کی آگ تم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے۔ یوں کرتے کرتے ساری رات گزر گئی، صبح تک سارا ہاتھ جل گیا، لیکن اللہ نے، اس کائنات کے رب نے اس نوجوان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، لوگوں نے قبر میں دفن کیا، اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ لوگوں کو عزت یوں بھی عطا فرماتا ہے، کبھی ہمیں بھی اللہ یہ کردار عطا فرما دے آج کے نوجوان کو، لیکن برائی چل کے نہیں آتی ہمارے پاس، ہم تو برائی کو کھینچ کے لاتے ہیں۔ یہاں کتنے میرے بھائی ایسے بیٹھے ہیں، یہ تو خیر بڑے نیک لوگ ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ مسلمان نوجوانوں کے موبائل چیک کریں جا کے، ذرا ان کے پاسورڈ پوچھیں ذرا ان سے، اور ان کی گیلری ذرا چیک کریں نا، کیا کچھ نکلتا ان کے موبائلوں سے، کیا یہ برائی ان کے گھر میں خود چل کے آئی ہے؟ نہیں، کھینچ کے لائے، خود اس کے پیسے ادا کیے ہیں، قیمت ادا کی برائی کی۔ اور جب یہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، ساری دنیا کے لوگ بھی گواہی دیتے رہے بندہ بہت اچھا تھا، لیکن اس کے موبائل کی میموری یہ ثابت کر رہی ہوتی کتنا اچھا تھا، اس کے موبائل کا ریکارڈ اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا جہاں پہ زمین گواہی دے گی، اس موبائل کا میموری کارڈ، اس موبائل کی اپنی پرسنل میموری یا آپ کی موبائل کی گیلری، ایک ایک چیز اللہ کے سامنے پیش ہو کے گواہی دے گی، یا اللہ یہ نوجوان کہاں کہاں پہ ٹک ٹک کرتا تھا، کیا کلک کرتا تھا، اس کے دل کے اندر دھڑکن کیسی چلتی تھی، اس کے دماغ کی سوچ کیسی چلتی تھی، اللہ کے سامنے یہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اور 8ویں نمبر پہ وہ انسان ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ 6 نمبر پہ یہ بات ہے، ایسا انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی غریب مسکین کو دیتا ہے، اس طرح چھپا کے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہماری طرح نہیں ہے، مسجد میں کرسی بھی رکھ دے تو پیچھے نام لکھوا دیا فلاں کی طرف سے عطیہ ہے جی، مسجد کے پنکھوں کے اوپر بھی لکھوا دیتے ہیں،
اور ہر وقت ہمارے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ میری شہرت ہو جائے نیکی کی، لوگوں کو پتہ چل جائے بڑی نیکی کر رہے ہیں جی۔ ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایسی نیکی قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ وہ 3 سے آدمیوں کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، اس سے بہتر انسان نیکی نہ کرے نا، اس کا گناہ اتنا نہیں کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا، اللہ بچا سکتا ہے، لیکن کرے نیکی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، اس کی یہ نیکی پوری زندگی علم پھیلاتا رہا، پوری زندگی جہاد کرتا رہا، پوری زندگی صدقہ خیرات کرتا رہا، لیکن ریاکاری کی نیت تھی، اللہ سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کے جہنم کا افتتاح، اس کا سنگ بنیاد، جہنم کے جلانے کی رسمیں، اس کی اوپننگ سرمنی اللہ اس بندے سے کروائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما لے۔ اور 7ویں نمبر پہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ ہے اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تنہائی کا عالم ہے، تاریکی ہے، کمرہ بند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، ایک یہ بندہ زمین پر، آسمان پر اس کا رب ہے، دونوں کا یوں رابطہ ہوا، اس انسان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، 4 قطرے نکلے، ان 4 قطروں کی قیمت اتنی بنتی ہے، کائنات کا خالق و مالک اعلان کرتا ہے میرے بندے قیامت کو میرے پاس آئے گا، میں نے تیرے لیے سائے کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن عزت عطا فرمائے گا۔ آگے چلتے ہیں، 3 نمبر پہ وہ انسان ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو بڑے خوبصورت انداز میں کرتا ہے، بڑے احسن انداز میں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھتا ہے، اس کے الفاظ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر میں یہاں پہ 1 گھنٹہ بیان کروں نا، 1 گھنٹے کے اندر میں انگلش کا ایک لفظ، ایک ورڈ اس کا غلط بول جاؤں، جہاں پہ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا یہ سارے تبصرہ کریں گے اینو شے کو نہیں آتی، کوئی نہیں پڑھیا ہوا، ساری انگلش غلط بول کے، ایک لفظ جس کے غلط بولنے سے کوئی گناہ نہیں، اور قرآن مجید کا ایک لفظ آپ نے غلط بولا، بلکہ ایک حرف آپ نے غلط بولا، اس کا معنی زمین سے آسمان کا بنتا ہے، اور پورے قرآن کا مفہوم خراب ہو جاتا ہے، کفر تک بات چلی جاتی ہے، اور ہمارے کانوں پہ چوں نہیں رینگتی۔ ہم نے کبھی ٹائم دے کے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آج کل تمہیں کسی قاری کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس موبائل کو کھولیں، یوٹیوب کو کھولیں، آپ کو سینکڑوں ایسی ویڈیوز ملے گی کہ جو آپ کے قرآن کے الفاظ ٹھیک کروا رہے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان پہ، اپنے دفتر میں، اپنے کام میں آپ بیٹھے ہوئے 10 سے 15 منٹ دے دیں روزانہ پہ، 1 مہینے کے اندر بہترین قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں گے۔ جو انسان اچھے انداز سے قرآن پڑھنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو بندہ قرآن مجید بڑی مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نیکوکار عزت والے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یار کبھی اس معاملے میں کوشش کی ہم نے کہ میں قرآن کو اس لیے خوبصورت پڑھوں گا تاکہ اللہ قیامت کو مجھے فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دے؟ کبھی آج تک اتنے مجمع کے اندر کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ میں قرآن اس لیے خوبصورت انداز میں پڑھتا ہوں قیامت کو فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ یہ اعزاز عطا فرما دی۔ آخر کہاں ہماری محبت ہے، ہمارا پیار کہاں ہے؟ اس قرآن مجید کو نعوذ باللہ کوئی بندہ گالی دے دے، بہت برا کام کرتا ہے، کفر کا کام کر رہا ہے، ہم اس کے لیے جلوس نکالیں گے، اس کے لیے احتجاج کریں گے، اس کے لیے بیان ریکارڈ کروائیں گے، ریلیاں لے کے نکلیں گے، اپنی جان کو دھوپ میں کھپا دیں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے، لیکن ہم خود کتنے گستاخ ہیں، اس کو صحیح کرنے کے لیے 1 منٹ کا ٹائم نہیں دیتے۔ یہ ٹائم کون دے؟ کسی کافر نے ٹائم نہیں دینا، عیسائی نہیں آئیں گے اس کے لیے، مسلمانوں نے ٹائم دینا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، 4 نمبر پہ جو انسان اذان کہنے والا ہے نا، اذان کہنے والے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اعزاز عطا فرمائے گا۔ ظاہر یار جو رب کے کلمے کو بلند کر رہے ہیں، جو اللہ کی آواز کے پکارے لگا رہا ہے،
ٹائم نکال کے اس رب کی عظمت و کبریائی کے ترانے گا رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کی بات کے لیے بلا رہا ہے، کیا اللہ اس کو اتنا اعزاز بھی نہیں دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اذان کہنے والوں کی گردن سب سے لمبی نظر آئے گی۔ گردن لمبی نظر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قد چھوٹا ہوگا، صرف گردن ہی لمبی ہوگی۔ گردن لمبی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت اور شان دے گا، لوگ دور سے دیکھیں گے ہاں یہ بندہ ہے اذان کہنے والا۔ اور پھر اور بھی بات ہے، اگر میں نیک ہوں نا اللہ مجھے بنا دے، اگر آمین کہہ دو تھوڑے آمین کہنا شاید میرا کم سا جائے تو بڑے کنجوسی کا اظہار کر رہے جی، اللہ مجھے نیک بنا دے، ٹھیک ہے، لیکن قیامت کو اگر میں نیک ہوں نا تو میری نیکی کی گواہی میرے ہاتھ پاؤں دیں گی، میری مٹی دے گی، لیکن اذان کہنے والے کے لیے لائنیں لگی ہوں گی، درخت بھی کھڑے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں بھی موجود ہیں، ان کے پتے بھی موجود ہیں، ریت کے ذرات بھی موجود ہیں، مکانوں کی اینٹیں بھی موجود ہیں، سیمنٹ کی چٹکیاں موجود ہیں، ایک ایک چیز حتیٰ کہ پانی کا قطرہ، ہوا کے ذرات اس کے پیچھے لائنیں بنا کے کھڑے ہیں۔ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جایا کرتی تھی کائنات کی ایک ایک چیز اس کے پیچھے گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوگی۔ یہ کوئی کم احساس کی بات ہے؟ اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مینوں تے اذان کہنے لگے شرم آتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ کام تو کسی بے شرم کا ہی، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے اپنی یہ شرم نیکی کے کام میں ختم کرنی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی، نماز کے لیے وضو تو ہم سارے کرتے ہیں نا، لیکن شاید ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس وضو کے اندر اللہ نے برکت کتنی رکھی۔ یہ بھی اعزاز کی بات ہے، یہ بھی تکریم کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول قیامت کا دن ہوگا، اتنی زیادہ کائنات ہوگی، آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا میرے صحابہ، ایک انسان کے پاس 100 گھوڑا ہو اور 100 گھوڑوں کے اندر ایک گھوڑا ایسا ہے جو 5 کلیان ہے، جس کا چہرہ بھی سفید، اس کے پاؤں بھی چاروں سفید، 5 کلیان گھوڑا، وہ 100 کالے گھوڑوں میں سے اس 5 کلیان گھوڑے کو پہچان لے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے لوگ جب پیش ہوں گے، پوری کائنات کے اندر صرف میرا امتی ہوگا جس کا چہرہ، اس کے ہاتھ پاؤں اور وضو کے اعضاء چمکتے نظر آئیں گے، اور محمد دور سے پہچان لے گا میرا شہزادہ آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے جو اللہ قیامت کو ان لوگوں کو عطا کرے گا جو وضو کرنے والے ہیں، اور جس کے نصیب میں وضو ہے ہی نہیں اس کو اللہ یہ عزت کہاں سے دے دے گا؟ نماز کے لیے آئیں، نماز کا ثواب، اس کی فضیلت، اس کا مقام، وہ تو بڑی بات کی بات ہے، وضو کرنے سے اللہ اتنی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک بات آپ اور سے کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جس انسان کے اندر عاجزی ہے نا، تکبر نہیں، دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، یار یہ انسان اچھا ہے، دوسروں کو عزت دیتا ہے، دوسروں کو پروٹوکول دیتا ہے، عاجزی اختیار کرنے والا، انکساری رکھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها۔ جو بندہ دنیا کے اندر اکڑ کے، تکبر کے، غرور کے، گھمنڈ کے، تفاخر کے سارے لباس چھوڑ کے عاجزی انکساری اختیار کر لیتا ہے اور لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوری کائنات کے سامنے اس بندے کا نام لے گا، حجرہ شاہ مقیم کا رہنے والا فلاں بن فلاں کہاں پہ کھڑا ہے، حجرہ شاہ مقیم کا رہنے والا فلاں ابن فلاں کہاں پہ کھڑا ہے، حجرہ شاہ مقیم کی رہنے والی فلاں میری بندی کہاں پہ کھڑی ہے۔ پوری کائنات کے سامنے جب لوگ بے لباس ہوں گے، پاؤں سے ننگے ہوں گے، سر سے ننگے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ اس بندے کو بلائے گا، میرا بندہ تو آ جا میرے سامنے، تو دنیا کے اندر عاجزی اختیار کرتا تھا، تکبر تو نے چھوڑ دیا تھا، فخر و غرور تو نے چھوڑ دیا تھا، لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا تھا، انکساری اختیار کرنے والا تھا، اللہ جنت کے حلے اس بندے کے سامنے پیش کرے گا، یہ سارے جنت کے لباس لگے ہیں، میرے بندے جو لباس تو پسند کرے گا پہلے تجھے پہناؤں گا۔ اللہ اس کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کائنات کا خالق و مالک
ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے قیامت کے دن اللہ ہمیں عزت عطا فرما دے، ہمیں بلندی عطا فرما دے، ہمارے سر اللہ تعالیٰ اس دن عزت و اکرام سے بلند کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔